Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Virtual University's class on Supply Chain Management. In lecture number 39 today, we complete our discussion on the important concept of transportation. You are already aware of the fact that logistical drivers include transportation, inventory, and facilities. And transportation is considered to be one of the more critical components of logistical drivers. Our first module for today's discussion is freight management. Now, you are all aware of the fact that freight management includes transport management using various strategies for increasing the efficiency for freight as well as commercial transport. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے that when we use the logistics term, we tend to ignore the concept of freight management. In other words, logistical is a technical term for freight management, including shipment practices. اب shipment practices میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کس قسم کے وہیکل کی بات کر رہے ہیں, آپ کس قسم کے شپمنٹ سائز کی بات کر رہے ہیں, آپ کتنی فریکوینسی کے بعد شپمنٹ کو دہراتے ہیں, آپ اس کی اسکیڈول کی بات کر رہے ہیں. So in other words, you should be aware of facility related issues and activities as well. اگر آپ freight management میں صرف logistics کے concept کو صرف موومنٹ آف گڈس تک محدود کریں گے تو شاید پاسبلٹی ہے دیٹ یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ریٹین اینڈ مینٹین یور فوکس آن انوائرمنٹل ایشوز لائک پولوشن اور کنجیشن, کیونکہ ہم شپر کاسٹ کی تو بات کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا کسی انفارمیشن ٹیکنالوجی سافٹ ویئر کے ذریعے مینٹین کر لیتے ہیں, بٹ جو کوالٹی ایشوز ہیں انوائرمنٹ کے, پولوشن کے یا کنجیشن کے, ہم فریٹ مینجمنٹ کے ڈسکشن میں عموماً اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. فار آل آف یو ورکنگ فار ڈفرنٹ پاکستانی کمپنیز اور ورکنگ ان دا پاکستانی انوائرمنٹ, دی نیشنل سپلائی چین, لاجسٹکس اور ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ پالیسی ہیز بین دیر فار دا لاسٹ 7 or 8 years. اور اگر آپ غور سے دیکھیں پچھلے کوئی 20 سالوں کا جو عرصہ ہے اس میں پاکستان میں مینجمنٹ پالیسیز کو, سپلائی چین پالیسیز کو, لاجسٹکس کی پالیسیز کو یا ٹرانسپورٹیشن پالیسیز کو فوکس میں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. اٹ ہیز بین سم واٹ ایفیشینٹ یٹ افیکٹونیس از ناٹ دیئر. تو ہماری کوشش صرف یہ ہے کہ جب ہم فریٹ مینجمنٹ کی بات کریں تو ہمارے لیے جو گائیڈنگ پرنسپل ہے, جو ہمارے لیے ایک پراپر گائیڈنس آ سکتی ہے, ہم اس پالیسی کو دیکھیں جو پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارے لیے ڈیولپ کی ہے. دیٹ پالیسی may or may not be completely applicable to our environment or our line of business. لیکن آپ کو کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ جب کبھی آپ فریٹ مینجمنٹ کو ڈیل کریں گے there are certain regulatory compliances جس کو آپ اور آپ کی انٹرپرائز کو پراپر طریقے سے فلفل کرنا ہے. لائک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس قسم کا ٹرانسپورٹ اکوپمنٹ کس طرح سے, کس روٹ سے کس وقت پہ لے جانے کی اجازت ہے اور کس وقت پہ اس کو لے جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. پھر آپ کو وہیکل آپریٹر ٹریننگ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا. یور ڈرائیورس, یور ٹرین آپریٹرس, یور فوک لفٹ آپریٹرس, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے لیے اسپیشل لائسنسز ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ان کی آڈٹس یا ان کی جو سرٹیفکیشن ہے وہ بھی کی جاتی ہے. اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر رہے تو آپ کی فریٹ مینجمنٹ ایک کوشچن مارک کے طور پہ آپ کی انٹرپرائز کے لیے ایک ویک ایریا کے طور پہ نمایاں ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی سپلائی چین اسٹریٹجی اور پھر بعد میں کمپیٹیٹیو اسٹریٹجی بہت بری طرح سے متاثر ہو سکتی ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود یور فریٹ مینجمنٹ, میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی امپروومنٹ ان اسکیجولنگ اینڈ دی آرگنائزڈ ڈلیوری. کیونکہ اگر یہ فریٹ مینجمنٹ کی پالیسیز میں صرف آپ نے کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا ود اے ٹرانزیکشنل شپمنٹ کہ ایک شپمنٹ کے اوپر کتنا ٹرانزیکشنل کاسٹ آیا, تو آپ اپنی افادیت جو پورے کے پورے سسٹم کو پہنچا سکتے ہیں, جو پوری کی پوری آپ سپلائی چین کو پہنچا سکتے ہیں, آپ وہ حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. اور سنس یو ہیو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ دی امپورٹنس آف کنٹینرس اور کنٹینرائزیشن کے بارے میں آپ ایک پالیسی کو فالو کریں گے, تو اس فیکٹر کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ انوائرمنٹل ایشوز کو نظر انداز کریں گے تو ہو سکتا ہے ISO 14000 کی کمپلائنس نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی پروڈکٹ آپ کے کسٹمر لینے سے
ریفیوز کر دیں. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ کسٹمرز آؤٹ سائڈ پاکستان دے وڈ بی انٹرسٹڈ ان نوئنگ کہ آپ نے انوائرمنٹ کو کتنی حد تک فائدہ پہنچایا اور کتنی حد تک آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم دا پاکستانی گوڈس, دا پاکستانی پروڈکٹس دیٹ ہیو بین ریٹرنڈ فرام ڈفرنٹ کنٹریز آف دا ورلڈ, وہاں پہ پتہ یہی چلتا ہے کہ ہماری جو کوالٹیٹیو سائڈ کے اوپر ریکوائرمنٹس تھیں یا جو ہماری مینجمنٹ سسٹمز تھے وہ پراپر طریقے سے مینٹین نہیں کر سکے. ماڈیول نمبر 5 از اگین ویری امپورٹنٹ. ماڈیول نمبر 5 میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ڈیزائن آپشنس کی بات کریں, کیونکہ وین ایور یو آر ڈیلنگ ود ڈیزائن آپشنس دیر از اے ڈائریکٹ ریسپانسبلٹی آن دا سپلائی چین مینیجر. کیونکہ اگر سپلائی چین مینیجر اپنے ایگزسٹنگ ٹرانسپورٹیشن نیٹورکس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا تو وہ پھر اپنی رسپانسبلٹیز کی فلفلمنٹ میں پیچھے چلا گیا, اور اس کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے سپلائی چین کو اس کا اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے. بیکاز اینی سپلائی چین دیٹ فیسز اے ڈسرپشن آف سے 24 hours actually has the potential of wiping out the business identity as well as entity of the entire supply chain. اس میں صرف آپ کی انٹرپرائز محدود نہیں ہوتی, آپ کے سپلائرز بھی, آپ کے ڈسٹریبیوٹرز بھی نقصان اٹھا سکتے ہیں. So ideally, whenever you are dealing with your supply chain responsibility, you should be able to identify the type of transportation network. اگر ٹرانسپورٹیشن نیٹورک بنانے کی بات آ رہی ہے, ڈیزائن فیس میں ہے, اسٹریٹجک ڈیسیجن میکنگ ہے, تو شاید آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کی یا کسی اور انٹرپرائز کی سپلائی چین کے نیٹورک کو اسٹڈی کیجیے, اس کے ٹرانسپورٹیشن نیٹورک کو آئیڈینٹیفائی کیجیے. اور عموماً اس میں انٹرنیشنل برانڈ نیمز والی جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ پاکستانی انٹرپرینیوریل کمپنیز کی جو لرننگ کرو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سپلائی کی جا رہی ہے ٹو ڈفرینٹ کنزیومرس, اور اس کے لیے جو ایک عام پیٹرن آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے وہ ملک رن کانسیپٹ ہے. سو یور سیکنڈ امپورٹنٹ ریسپانسبلٹی ود رسپیکٹ ٹو ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ وڈ بی کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کلیئرلی واٹ از اے ملک رن. جس طرح سے آپ مختلف ایڈورٹیزمنٹس دیکھتے ہیں, جس طرح سے آپ مختلف ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں, چاہے وہ آپ ٹیلی ویژن یا کیبل یا انٹرنیٹ کے ذریعے ہی دیکھیں, یو کین آئیڈینٹیفائی ہاؤ ڈفرنٹ enterprises, say for example if they are dealing in the business of supplying milk, کس طرح سے مختلف سورس کے ذریعے, کس طرح سے مختلف سپلائرس کے ذریعے وہ ملک کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو پھر بعد میں ڈیلیور کرتے ہیں. The third important responsibility is that you should be able to plan the route, جسے ہم راؤٹ پلاننگ یا روٹ پلاننگ بھی کہتے ہیں. اس میں بھی مختلف ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنے لاجسٹیکل سپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ کے جو اصولز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف سافٹ ویئرس کے ذریعے یہ کام بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دا سیم ایکٹیویٹی از بینگ کیریڈ آؤٹ بائی دی ڈفرنٹ انٹرپرینیوریل آؤٹ فٹس ان پاکستان, جن کے پاس شاید ریسورسز اتنی زیادہ نہ ہوں, لیکن جو مارکیٹ یا بزنس انٹیلیجنس ہے وہ یہاں کے لوکل کسٹمز اور لوکل کسٹمز کے ساتھ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو پازیٹیو ایکسٹرنالٹیز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر لینے کی وجہ سے وہ صلاحیت پیدا وہ کر چکے ہیں کہ وہ پراپر طریقے سے ان ساری ایکٹیویٹیز کو مینج کر لیتے ہیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اگر آپ روٹ پلاننگ کو نظر انداز کریں گے, اگر آپ کی پلاننگ میں پراپر اسٹریم لائن یا اسموتھ فلو نہیں ہو رہے, آئی کین ایکچولی پرووائڈ یو اے لاٹ آف ایگزامپلس ویئر اے گڈ کمپنی ایکچولی وینٹ آؤٹ آف بزنس. یہ پاکستانی انوائرمنٹ میں بھی کامن بات ہے, پاکستان انوائرمنٹ سے باہر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ عام طور پہ کوشش یہی کی جاتی ہے کہ منیمم نمبر آف ریٹرن جرنیز ہوں, منیمم نمبر آف کرس کراس پیٹرنز ہوں, ایک اسموتھ آؤٹر باؤنڈری کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے گڈس کی ڈلیوری ٹو مختلف کسٹمرز اینڈ ٹو ڈفرینٹ ڈیسٹینیشنز آپ فلفل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. سو ٹرانسپورٹیشن نیٹورک ٹائپس بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے, آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ نیٹورکس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ملٹیپل ڈلیوری پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ٹرانس شپمنٹ پوائنٹس کا پتہ ہونا چاہیے, آپ کو نوڈل نیٹورکس کا پتہ ہونا چاہیے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کو ہب اینڈ اسپوک نیٹورک کا پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ جب تک سے آپ یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف نیٹورک ٹوپالوجی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے
آپ کے لیے ڈیزائن آپشنس بہت محدود ہوتے چلے جائیں گے. کسی بھی طور پہ یور سپلائی چین مینجمنٹ ایکٹیویٹیز اور اسپیشلی ایز اے رول جو آپ کو سپلائی چین مینیجر کے طور پہ اسائن کیا گیا ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو کم از کم آئیڈینٹیفائی کر لیجئے. بے شک اگر آپ نیٹ ورک ڈیزائن نہ بھی کر رہے ہوں تو نیٹ ورک کی افیکٹو آپریشن کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس نیٹ ورک کا ایڈوانٹیج کیا ہے اور کس نیٹ ورک کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود نیٹ ورکس, میک اٹ اے پوائنٹ that you are able to identify the movement of goods from the point of origin to the final destination or to the point of consumption through a consolidation point یا directly from the point of origin to the point of consumption. اب یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ اس میں economies of scale اور scope دونوں بیلنس آؤٹ کرنی پڑتی ہیں. If you are not in a position to do that, then your supply chain would again pay a heavy price. اور یہاں پہ جو لاجک یا ریشنل ہے اس سے آپ بہت بخوبی انداز میں نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ آپ شاید پریکٹس بھی کر چکے ہیں, اور آپ نے اپنی جو انیشیل ڈسکشن تھی جب آپ اپنی ماڈیولز کور کر رہے تھے لاجسٹیکل ڈرائیورز کے, تو آپ نے کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیزائن آف ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, ڈیزائن آف نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. دیٹ اگر آپ کا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کا ڈیزائن افیکٹو نہیں ہے, the performance of the supply chain would be directly affected. اور زیادہ تر چانسز یہی ہیں that most of the enterprise as well as their supply chain partners have access to the best of infrastructures. اس کے باوجود پور اسکیجولنگ, پور راؤٹنگ کی وجہ سے وہ ٹائملی ڈلیوری جو انہیں نے پرامس کی ہوتی ہے اپنے کسٹمر تک اس کو فلفل نہیں کر پاتے. یہ ایک بہت ایک ویک پارٹ ہے, اور یہ صرف پاکستانی انوائرمنٹ یا پاکستانی کانٹیکس سے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی. اٹ از اے گلوبل فینامنن. پیپل ورکنگ ایز لاجسٹکس یا ٹرانسپورٹیشن مینیجر یا سپلائی چین مینیجر, دے ہیو آفن بین سجیسٹڈ ان رائٹنگ دیٹ یور performance was not up to the mark primarily because of the fact that you could not make good use of the available infrastructure. یہ اب چاہے انٹرپرائز یا سپلائی چین تک محدود انفراسٹرکچر ہو, اینڈ ٹو اینڈ انفراسٹرکچر ہو, یا گلوبلی اویلیبل انوائرمنٹل انفراسٹرکچر ہو. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس روڈز ہیں, بریجز ہیں, ریلویز ہیں, لیکن آپ نے پراپر طریقے سے سپلائی چین ہی نہیں ڈیولپ کی. If you are running a fertilizer plant and you are supposed to deliver the fertilizer from the southern part of the country to the northern part of the country, you can actually have a proper railway track جس کے ذریعے آپ جو یوریا کے بیگز ہیں, یوریا فرٹیلائزر کے جو بیگز ہیں, ان کو پراپر طریقے سے فرام پوائنٹ آف اوریجن آپ کے مینوفیکچرنگ فیسلٹی سے اپنی پوائنٹ آف کنزمپشن یا کنسالیڈیشن پوائنٹ تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں پہنچا رہے کیونکہ آپ نے پلان نہیں کیا, یا آپ کا ریلوے سسٹم جو ہے وہ تو موجود ہے, ریلوے ٹریک بھی موجود ہے, بٹ ڈیو ٹو ون ریزن اور دی ادر یو ہیو فیلڈ ٹو کمپلائی ود دا اسکیجولنگ, اور یو ہیو فیلڈ ٹو امپلیمنٹ دا اسکیجولنگ ایز ویل ایز دا راؤٹنگ اسٹریٹجی, آپ کی پوری ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے. تو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود دی لاجک اور دا ریشنل فار یور ٹرانسپورٹیشن ڈیزائن اسٹریٹجی, میک اٹ اے پوائنٹ that you should have a proper and effective network design transportation network in place. کیونکہ اگر آپ کی well designed transportation network نہیں ہوگی تو آپ کی supply chain کو وہ desired degree of responsiveness achieve ہی نہیں ہو سکتی جو ایک low cost کے اوپر آپ کا competitor حاصل کر لیتا ہے. So if you are dealing with design options for a transportation network, the best strategy would be to make a direct shipment, کیونکہ ڈائریکٹ شپمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو بھی ہوتی ہے. اس کے ذریعے آپ لارج کوانٹیٹیز کو موو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا پاکستان کے جنوبی حصے میں کیونکہ نیچرل گیس کی موجودگی زیادہ ہے, نیچرل گیس کے ذریعے آپ نے فرٹیلائزر پلانٹ کے ذریعے یوریا فرٹیلائزر مینوفیکچر کی, اور وہی یوریا فرٹیلائزر اگر آپ کی فیسلٹی سے ڈائریکٹ شپ ہو جائے تھرو سے دی اویلیبل ریلوے ٹریک, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کتنی زیادہ کاسٹ سیونگز اچیو کر سکتے ہیں جو آپ کو
عام روٹ جو روڈس کے ذریعے آپ کو ہینڈل کرتے ہوئے ایکسپیرینس کرنا پڑے گا. کیونکہ اگر تو شپمنٹس چھوٹی ہوں تو بات سمجھ آتی ہے کہ آپ نے ایک ٹرک یا 2 ٹرک یا 10 ٹرک کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ویئر ہاؤس کی طرف روانہ کر دیا, اور اس ڈیڈیکیٹڈ اسٹوریج ویئر ہاؤس سے یا ڈسٹریبیوشن سینٹر سے آپ ایگریگیٹڈ اماؤنٹ جو بھی مختلف آپ کے پوائنٹس آف کنزمپشن ہیں یا یوٹیلائزیشن ہے وہاں تک روانہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ پرابلم کیا آتی ہے؟ یہاں پہ پرابلم یہ آتی ہے دیٹ it would take a longer time, it would be somewhat more complex, and it would be having a lot of risk factors attached to it. Risk factors کس قسم کے ہو سکتے ہیں؟ کسی نے کہا کہ سب سے بڑا risk factor تو یہی ہے کہ that when you are on the road, you don't know کہ God forbid if there is an accident or if there is a problem due to, جسے کہنا چاہیے آپ کے ٹرک کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہو رہا, آپ کا ٹرک جو ہے اس کے ساتھ انوالو بھی نہیں ہے ایکسیڈنٹ میں, بٹ ایک ٹریفک جام ہو گیا اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے, آپ کا ٹرک جو ہے وہ ڈیلیوری پھر ٹائم پہ نہیں پہنچا پا رہا. سو وین ایور یو آر ڈیلنگ ود ڈیزائن آپشنس, یو شوڈ ٹیک دس فیکٹ ان ٹو اکاؤنٹ. اف یو ہیو دی اپرچونٹی, میک یوز آف دا ریلویز. اوکے, اف یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ, then you should at least balance your trade-offs between your cost effectiveness, جسے آپ efficiency کہتے ہیں, and responsiveness, جسے آپ economies of scope کا نام دے دیتے ہیں. لیکن فیکٹرز وہی رہیں گے. اگر آپ نے شپمنٹس کو کنسالیڈیٹ کر دیا ود اے سنگل وہیکل, چاہے وہ آپ کہہ سکیں کہ سپلائر کی طرف سے ویئر ہاؤس کی طرف آ رہے ہو, یا اس ڈسٹریبیوشن سینٹر یا ویئر ہاؤس سے ملٹیپل لوکیشنز ریٹیلرز کی طرف جا رہا ہو, آپ کو وہ کنسالیڈیشن پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. دیٹ ہب از ویری نیسسری. اگر آپ وہ ہب کو نہیں آئیڈینٹیفائی کریں گے, اگر آپ اس ہب کو پراپر طریقے سے نہیں انکارپوریٹ کریں گے, آپ کا نیٹ ورک ڈیزائن روبسٹ نہیں ہوگا. واٹ از اے روبسٹ ڈیزائن, واٹ از اے ریجڈ ڈیزائن, واٹ از اے فلیکسیبل ڈیزائن, یہ آپ پہلے سے کور کر چکے ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وین ایور دیر از ریزیلینس, وین ایور دیر از فلیکسیبلٹی, your supply chain is able to withstand the shocks associated, جن کو آپ کہتے ہیں کہ سرپرائز تھا یا شاک تھا جس کی وجہ سے ہماری پلاننگ تھوڑی سی ڈسرپٹ ہو گئی. So these are important factors. When designing a network, especially a transportation network, you should be answering 2 questions. Should the transportation be direct or through an intermediate site? Number 2, should the intermediate site stocks the product or it should just serve as a cross docking location. کیونکہ کراس ڈاکنگ کا نام جب بھی ہم لیتے ہیں, ہم ویئر ہاؤس کی بات کرنے سے زیادہ وال مارٹ انٹرپرائز کا نام لے دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز دے آر دا پائنیئرس آف ویئر ہاؤس, اور اس میں انہوں نے کراس ڈاکنگ کا جو کانسیپٹ ہے اور جو ٹرکنگ کا جو ڈیڈیکیٹڈ فلیٹ کا کانسیپٹ ہے اسے بہت بہتر طریقے سے اپنے بزنس ماڈل کا حصہ بنا کے ایڈوانٹیج حاصل کیا. سو اگین دس از این اپرچونٹی. If you have already learned how different enterprises have exploited different strategies to their benefit, you can actually come up with a mixed or hybrid strategy, اور آپ اس کا فائدہ یہی اٹھا سکتے ہیں. آپ کہیں گے کہ ہم ایک ایسا ڈلیوری روٹ بنا لیتے ہیں جس کے ذریعے ہم چاہے سنگل ڈیسٹینیشن ہو یا ملٹیپل ڈیسٹینیشنز ہو, ہم اپنی سپلائی کو کوآرڈینیٹڈ اور انڈسرپٹیڈ مینر میں کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے لیے مختلف آپ کے لیے ڈایاگرامز موجود ہیں, جو میں نے آپ سے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی جو پالیسیز اور پروسیجرز مینول اگر نہیں بھی بنے اور آپ بنانے کی اگر کوشش کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہے جب آپ ایک پکچر کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں. یہاں پہ ہم آپ کو ایک ڈائریکٹ شپمنٹ نیٹ ورک ٹو سنگل ڈیسٹینیشن کا ڈایاگرام یا چارٹ دکھا رہے ہیں. اس چارٹ میں آپ سپلائرس کو اور بائر لوکیشنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈائریکٹ شپمنٹ کی ایفیشنسیز آپ کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ڈائریکٹ شپمنٹ کو ملک رنس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کریں تو وہ بھی ایک پکٹوریل ریپرزنٹیشن کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بائر لوکیشنز کو کس طرح سے اسٹریٹجائز کر دیا ہے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اکانومیز آف اسکیل اور اسکوپ دونوں کا فائدہ اٹھائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈایاگرام ہماری انٹرمیڈیٹ ڈسٹریبیوشن سینٹر یا کراس ڈاکنگ کے کانسیپٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے بھی ریپرزینٹ کی جا رہی ہے. اس میں سپلائرز اور ڈسٹریبیوشن سینٹر کی ریلیشن شپ ایک اینڈ پہ دکھائی جا رہی ہے, اور پھر ڈسٹریبیوشن سینٹر اور بائرز کی جو لوکیشن ہے اسے
آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. مائی ریکویسٹ ہیز آلویز بین تھرو آؤٹ دا سیمسٹر دیٹ if this type of graph, if this type of figure is not available at your enterprise level, if this is not available at your supply chain partners level, please share this. اور اس کو collaborative manner میں پوری سپلائی چین کے ایک فائدے کے طور پہ آپ استعمال کیجیے, کیونکہ اگر آپ یہ استعمال کریں گے, not only you would be actually able to achieve the efficiency as far as your ٹرانسپورٹیشن نیٹورک از کنسرن, چاہے اس میں صرف ڈسٹریبیوشن سینٹر جو ہے وہ اسٹوریج کا اور شپمنٹ کا کام کرو یا صرف وہ کراس ڈاکنگ کا فیکٹر استعمال کرو, دیٹ از امٹیریل. دا آئیڈیا از دیٹ سپلائرز وڈ امیڈیٹلی اور دیئر شپمنٹس وڈ بی ریچنگ دا فائنل ڈیسٹینیشن تھرو اے انٹرمیڈیٹ پوائنٹ. اب وہ انٹرمیڈیٹ ٹرانزٹ پوائنٹ مور اور لیس ویسے ہی کانسیپٹ ہے جیسے اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہ رہے ہیں, اور چاہے آپ ایئر سے جائیں, چاہے آپ ریلوے سے جائیں, چاہے آپ بس سے جائیں, اور آپ کو درمیان میں اپنی جرنی بریک کر کے ایک اور ایروپلین یا ایک اور ریلویز یا ریل کار یا ایک اور ٹرین یا ایک اور بس کے اوپر سواری کرنی پڑے. So these are very important factors. The same concept when you are handling your freight or logistics are actually becoming very critical. کیونکہ اگر آپ کی کراس ڈاکنگ کی جو کانسیپٹ ہے وہ اسٹورنگ کے بغیر یا اسٹوریج کے بغیر پراپر طریقے سے فنکشنل نہیں ہو رہی. آپ نے کہا کہ جی ہمارا جو ٹرک سپلائر سے آیا تھا اس نے آف لوڈ کرنا تھا فار دا ڈسٹریبیوٹر ٹرک, لیکن وہ ڈسٹریبیوشن سینٹر پہ پہنچا تو پتہ چلا ہمارے جو ڈسٹریبیوٹر ڈیڈیکیٹڈ ٹرک کی فلیٹ تھی وہ ٹائملی سنکرونائز طریقے سے وہاں موجود نہیں تھی, تو اٹ وڈ بی اے فیلئر. اور عام طور پہ دیکھا بھی یہی گیا کہ ایسی انٹرپرائزز ایسی ریموٹ لوکیشنز پہ جب ڈسٹریبیوشن سینٹر بنانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے پوائنٹ آف کوشن یہی آتا ہے سینئر مینجمنٹ کی طرف سے کہ انسٹیڈ آف لوکیٹنگ اٹ ایٹ دس پوائنٹ جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو فیول چارجز ہیں وہ بیلنس ہو رہی ہیں, لیٹس موو دس ٹو اے پوائنٹ ویئر دا انفراسٹرکچرل requirements are not only fulfilled but are exceeded. کہ God forbid اگر ایک ٹرک کی پرابلم آ جاتی ہے تو اس کی مینٹیننس یا ریپیئر کے ساتھ ساتھ یا فار انسٹنس اس کی کمپلیٹ ریپلیسمنٹ کے لیے آپ کے پاس انفراسٹرکچرل ریکوائرمنٹس پرابلم کریٹ نہ کریں. تو دیز آر امپورٹنٹ فیکٹرس. یہ کسی بھی نیٹ ورک کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ نیٹ ورک اسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے تو وہ نیٹ ورک اسٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کرے, اس کے پروز اور کونس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور پھر اپنی اسٹریٹجی کو ایوالو کرے. اور عام طور پہ دیکھا بھی یہی گیا ہے دیٹ موسٹ آف دا انٹرپرائزز وین ایور دے آر ڈیلنگ ود ٹیلرڈ نیٹ ورک پرابلمز یا ٹیلرڈ نیٹ ورک سولوشنس, دے ٹرائی ٹو گو فار اے ہائبرڈ اور اے مکسڈ سولوشن. وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی سولوشن لیں جو اپنے اندر فلیکسیبلٹی کو انکارپوریٹ کرے. بے شک اس میں ہمارا کاسٹ اسٹرکچر 90% آف دا ٹائم ود ان رینج رہے گا, لیکن 10% آف دا ٹائم اگر وہ آؤٹ آف رینج چلا بھی جاتا ہے, لیکن جو وہ فائدہ دے رہا ہے وہ ہماری سپلائی چین کو ڈسرپشن سے بچا لیتا ہے. سو آپ کے سامنے ایک اور ٹیبل میں کچھ امپورٹنٹ ٹیلرڈ نیٹ ورک کے اسٹرکچرز آئیڈینٹیفائی کیے جا رہے ہیں دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ایسوسیٹیڈ ود دی ڈائریکٹ شپنگ نیٹ ورک اسٹرکچر, دی ڈائریکٹ shipping with milk runs, the all shipping via central distribution center with inventory storage, all shipments via central distribution center with cross docking, shipping via distribution center using milk runs, and of course the tailored network. یہ جو tailored network ہے اس کی جو obvious advantage ہے وہ یہی ہے that transportation choice best matches the need of individual product and store. اور اس کی جو شاید سب سے بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی کمپلیکسٹی ہے, بیکاز اٹ وڈ ریکوائر ہائیسٹ کوآرڈینیشن, اور اس کی کمپلیکسٹی انکریز کر جاتی ہے ڈیو ٹو نمبر آف فیکٹرز, نمبر آف ٹرکس, نمبر آف انٹر موڈل چینجز, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی کوآرڈینیٹڈ سنکرونائزڈ پرفارمنس ہے آف ٹرکس یا کسی بھی کیریئر کی, وہ آپ اگر پراپر طریقے سے فائن ٹیون کر کے سنکرونائز نہیں کر سکتے تو پرابلم آ جائے گی. لیکن آپ کے پاس اب بہت زیادہ انفارمیشن سسٹمز بیسڈ
ایسے انفراسٹرکچرل سافٹ ویئرس بھی آ چکے ہیں, ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک سافٹ ویئرس بھی آ چکے ہیں کہ آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ہم نے اسی ماڈیول میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کیس کے طور پہ ایک بزنس کیس بھی شامل کیا ہے. اس میں کچھ پاکستانی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہم نے ایک ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یو ہیو ڈفرینٹ فیسلٹیز, اس میں مینوفیکچرنگ سائٹ بھی ہے, سورسز بھی ہیں, یا آپ کے اسٹوریج یا ویئر ہاؤسز کی بھی فیسلٹی ہے. ہم نے ٹرکنگ کیپیسٹی بھی بتا دی ہے, ہم نے کاسٹ بھی بتا دی ہے لوڈ کے ذریعے بھی, اور کاسٹ فار ڈلیوری پرپسز بھی بتا دی, اور انوینٹری ہولڈنگ کاسٹ کا بھی کانسیپٹ بتا دی ہے. ساتھ میں ہم نے آپ کو اینول سیلز کا بھی بتا دیا, ہم نے آپ کو بیچ سائز کا بھی بتا دیا. ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو نمبر آف شپمنٹس پر ایئر فرام سپلائر ٹو ایچ اسٹور اس کے بارے میں بھی بتا دیں. پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ڈائریکٹ نیٹ ورک کو بھی اسٹڈی کریں اس کے اندر. ہم پھر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو ایوریج انوینٹری ہے اسے بھی کیلکولیٹ کریں. ہم اینول انوینٹری کو بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں. ہم اس میں ٹوٹل اینول کاسٹ آف دا ڈائریکٹ نیٹ ورک ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کر رہے ہیں. پھر کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ شپنگ کی بھی بات کی ہے, ہم نے ملک رنس کی بھی بات کی ہے. تو دس از ایکچولی اے ویری گڈ پریکٹس فار آل آف یو. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو انفارمیشن دے دی گئی ہے. یو نیڈ ٹو میچ یور آنسرز جو آپ کو پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. اس کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد شاید آپ کی جو ڈفیکلٹی ہوگی یا جو آپ کی ایبلٹی ہوگی ایٹ دی انٹرپرائز ٹو ہینڈل ڈیفیکلٹ نیٹورک یا ٹرانسپورٹیشن نیٹورک اسٹریٹجی پرابلمس وہ بہت زیادہ امپروو کر جائے گی. یہی ہماری انٹینٹ ہے اور یہی ہماری کوشش ہے. ماڈیول نمبر 6 ٹاکس اباؤٹ دا ٹریڈ آف ان ٹرانسپورٹیشن ڈیزائن. کیونکہ ہم شاید پہلے دن سے اسی چیز کو ایمفسائز کر رہے ہیں دیٹ یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر شوڈ بی ٹو میک اے ٹریڈ آف. دیٹ ٹریڈ آف وڈ ریکوائر یو ٹو میک یوز آف سرٹن اویلیبل انفارمیشنس ٹو یور ایڈوانٹیج. اور آپ ٹریڈ آف حاصل کرنا چاہتے ہیں دا کاسٹ آف برنگنگ دیٹ پروڈکٹ ٹو دا کسٹمر وائل فلفلنگ دا کسٹمر نیڈس. یہ تو ایک بہت بیسک سی میں نے بات کر دی. اسی بیسک اور فنڈامنٹل چیز کے اوپر ہم رسپانسونیس اور ایفیشنسی کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے وہ کسی بھی لاجسٹیکل ڈرائیور کو آپ ٹیک اپ کر لیجیے, ویدر اٹ از انوینٹری, فیسلٹی اور ٹرانسپورٹیشن, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹریڈ آفس. If you are not in a position to identify the trade-offs, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی جو سپلائی چین کی کوآرڈینیٹڈ اینڈ ڈسرپٹڈ فلو آف پروڈکٹس ہے وہ کتنی زیادہ متاثر ہوگی, کتنا زیادہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. سو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹریڈ آفس. ایگریڈ. لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کیا آپ کے شپرز جو ہیں ان کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو اپنا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ڈیزائن کر لیا, میں نے تو اپنا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ڈیزائن کر لیا. آئی وڈ بی ہیونگ دی سروسز آف اے شپر اور اے پرسن ہو کین ہینڈل مائی کارگو اور مائی فریٹ اور مائی گڈس وڈ بی ڈیلیورڈ فرام دا سورس آف اوریجن ٹو دا سورس آف کنزمپشن ٹو دا پوائنٹ آف کنزمپشن. دس از not a wise thing. If you take this concept, if you take this suggestion to the senior management, they are not going to appreciate it. Whenever you are designing your transportation network, shippers must be considered. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں shippers کو اگنور کر رہا ہوں تو you can actually incur a very high cost. اس لیے کوشش کیجئے آپ جب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں اس میں shippers کو ضرور شامل کیجئے, کیونکہ انوینٹری کاسٹ یا آپریٹنگ کاسٹ یا کسٹمر رسپانسونیس یہ تو آپ کو بہت زیادہ ریڈیلی آئیڈینٹیفائبل ہو جاتا ہے. وی ٹینڈ ٹو اگنور دا شپرس کاسٹ. ہم کہتے ہیں کہ شپر جو ہوگا اس کا تو کوئی کاسٹ ہی نہیں انوالو ہوگا. نو, دیٹ از این انکریکٹ اینڈ سم واٹ ان ایڈیکویٹ اپروچ. آپ کو چاہیے یہی ہے کہ سپلائی چین گول کو ذہن میں رکھیں اور اس کو نظر انداز نہ ہونے دیں. کیوں؟ کیونکہ دا سپلائی چین گول ہیز بین ٹو مینیمائز دا ٹوٹل کاسٹ while providing the desired level of responsiveness to customers. اس میں ٹرانسپورٹیشن اور انوینٹری کاسٹ کا جو ٹریڈ آف ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. You should be able to identify the choice of your transportation mode. آپ کو انوینٹری ایگریگیشن کا کانسیپٹ بھی استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اور رسپانسونیس ٹریڈ آف کو بھی اگنور کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہمیشہ آپ کی انٹرپرائز پہ اور آپ کی سپلائرس کے
لیول کے اوپر دیر شوڈ بی coordinated sharing of data. That coordinated sharing of data would be about the different modes کہ ریل کے اوپر اگر ہم سائیکل انوینٹری یا سیفٹی انوینٹری یا ان ٹرانزٹ کاسٹ یا ٹرانسپورٹیشن ٹائم یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے حوالے سے مختلف موڈس کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو کچھ فیکٹرز کسی ایک خاص موڈ کے لیے ایڈوانٹیج میں جا رہے ہوں گے اور کچھ فیکٹرز اس کے خلاف جا رہے ہوں گے. سو دیر وڈ بی اے ٹریڈ آف. واٹ ٹائپ آف سچویشن آر یو ہینڈلنگ؟ آر یو بینگ فورس ٹو میک اے ویری پرومپٹ ڈیلیوری ٹو دا customer or group of customers within a short period of time یا within a short span of time? If the answer is yes, شاید آپ پھر پیکج ڈیلیوری کی طرف جانے کی یا پیکج ٹائپ آف کیریئر کی بات کریں. اس کے برعکس اگر آپ کو زیادہ والیوم کی پروڈکٹ پرووائڈ کرنی ہے جس میں اسکیڈول جو ہے وہ اتنا کرٹیکل نہیں ہے, شیڈیول اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا, تو آپ بے شک پھر ٹرکس یا ریلویز کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوشش یہ کیجئے کہ آپ کم از کم اپنی ڈیمانڈ کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے. بیکاز اف دا ڈیمانڈ کانسیپٹ از ناٹ کلیئر, اف دی concepts of inventories are not there, if cycle inventory, safety inventory, in transit inventory یا total average inventory یا annual holding cost کے concepts کو ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے, then your trade off policy would be totally out of picture and out of frame. ایسی جگہ پہ آپ کو شاید ایگریگیٹ انوینٹری کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو, آپ پھر ایس کے یو لیول کے اوپر ہی آپریٹ کر رہے ہوں گے, اور اس کے لیے پھر آپ شاید پیکج کیریئرس کا استعمال کر رہے ہوں. تو دیز ٹائپ آف لمیٹیشنز شوڈ بی نون ٹو یو. اف دے آر ناٹ نون ٹو یو, دیٹ از پرابیبلی a serious weakness, especially if you are in the retail industry, especially if you are in the pharmaceutical industry. کیونکہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی میڈیسن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا زیادہ وزن نہیں ہے, یا کوئی آپ نے ریٹیل آئٹم جس کا وزن زیادہ نہیں ہے وہ ٹرانسپورٹ کرنا ہے فرام یور مینوفیکچرنگ سائٹ ٹو دا پوائنٹ جہاں پہ آپ وہ ڈسپلے کر رہے ہیں, یا آپ ریٹیلر کے پاس یا ڈسٹریبیوٹر کے پاس بھیج رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ ٹریڈ آفس کو اپنے ایڈوانٹیج میں استعمال کرنے کے بجائے اپنے خلاف استعمال کر رہے ہوں گے. تو اس چیز کو بھی دیکھ لیجیے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ڈیمانڈ انسرٹنٹی, یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ہولڈنگ کاسٹ, اینڈ اوور اینڈ ابو, if you are not aware of the customer order size, your aggregate and your disaggregation, یہ ساری کی ساری بہت زیادہ میننگ لیس بن جاتی ہے. آپ کو ٹریڈ آف اگر حاصل کرنا ہے بٹوین ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ اینڈ ریسپانسونیس, تو آپ کو اپنے اسکیڈولس کو پراپر ٹائم زون میں کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اف اٹ از اے ویکلی اسکیڈول, یو شوڈ گیو امپورٹینس ٹو ایچ ڈے آف دا اسکیڈول, اور اگر یہ منتھلی ہے تو 30 days یا 26 days, واٹ ایور میں بی دا سائیکل جو آپ فالو کر رہے ہیں اس کو آپ نے استعمال کر کے اس کو اپنے ایڈوانٹیج میں حاصل کرنا ہے. سو دس برنگز اس ٹو اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از دی ٹیلرڈ ٹرانسپورٹیشن. یہ ٹیلرڈ ٹرانسپورٹیشن کیا ہے؟ اس میں آپ نے کہا کہ ہم ایسا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں جس میں ہماری جو کسٹمر اور جو ہمارے پروڈکٹس کی کیریکٹرسٹکس ہیں وہ ان سنک ہو جائیں. اگر آپ کوئی ایسا پروڈکٹ بناتے ہیں جس کی ریکوائرمنٹ ریلویز کے ذریعے زیادہ بہتر طریقے سے فلفل ہوتی ہیں تو یو شوڈ گو فار دیٹ. اگر آپ کوئی ایسا پروڈکٹ بناتے ہیں جس میں کسٹمر کی ریکوائرمنٹ ہے ٹائملی ڈلیوری, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ پروڈکٹ بھی زیادہ والیوم کا نہیں ہے یا اس کا زیادہ وزن نہیں ہے, تو یو وڈ پرابلی فالو اے ڈفرنٹ اسٹریٹجی. تو ہمیں ٹیلرڈ ٹرانسپورٹیشن کی, یا جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی سولوشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو ہماری بیسٹ آف بریڈ پریکٹسز کو سامنے رکھتے ہوئے, بیسٹ آف بریڈ کے ساتھ یا بینچ مارک ہوتی ہوئی ایسی تمام اسٹریٹجیز جو مارکیٹ لیڈرز استعمال کر رہے ہیں, ہم ان کے پازیٹیو فیکٹرز کو اپنے فائدے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھا کر رہے ہیں. جس میں آپ نے کہا کہ جی کسٹمر ڈینسٹی ہے اور ڈسٹینس ہے, اس کے لحاظ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئی ول ہیو اسمال کارگو وین جس کے ذریعے میں شپمنٹ کروں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو دا LTL اور دا ٹرکنگ لوڈ ٹرکس, میں اس کی بجائے چھوٹے لیول کی جو ہمارے لوڈرز ہیں ان کو استعمال کر لوں گا, سو دیٹ آئی ایم ایبل ٹو میک گڈ یوز آف دا کسٹمر ڈینسٹی.
شہر کی پیریفری میں جو آبادی ہے وہاں پہ کسٹمر ڈینسٹی اگر کم ہے اور شہر کے سینٹر میں یا بڑے شہر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں پاکٹس ہوتے ہیں جہاں پہ کسٹمر ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا کسٹمر سائز, کیونکہ اگر آپ پروڈکٹ ڈیمانڈ اور ویلیو کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آپ کی جو ٹیلرڈ ٹرانسپورٹیشن کی اسٹریٹجی ہوگی وہ بہت زیادہ افیکٹو ہوگی. اب ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے آئیڈینٹیفائی کیجئے ڈسٹینس کو, کہ آپ شارٹ ڈسٹینس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی رسپانسبلٹی میڈیم ڈسٹینس تک ہے یا لانگ ڈسٹینس کی طرف آپ کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے. سملرلی آن یور وائی ایکسس یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہائی ڈینسٹی ہے, میڈیم ڈینسٹی ہے یا لو ڈینسٹی ہے, اور اس کے مطابق آپ پھر مختلف اسٹریٹجیز بنائیں گے کہ پرائیویٹ فلیٹ رکھنی چاہیے یا مجھے تھرڈ پارٹی کو کانٹریکٹ آؤٹ کر دینا چاہیے, یا میں ایسی تھرڈ پارٹی رکھوں جس کے پاس لوور یا لیس دین ٹرک لوڈ کی فیسلٹی ہو. تو یہ ایک ایسی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے جو آپ کو ایز اے سپلائی چین مینیجر اپنی سینئر مینجمنٹ کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے لینی پڑتی ہے. اف یو آر گوئنگ ٹو اگنور دیٹ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یور کاز. اسی طرح سے ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے دیٹ آپ کو پروڈکٹ ٹائپس کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. اف یو آر ہینڈلنگ اے ہائی ڈیمانڈ پروڈکٹ ٹائپ, اس میں جو ہائی ویلیو ہوگی اس کی ہینڈلنگ کی نیچر کچھ اور ہوگی, لو ویلیو ہوگی تو اس کی ہینڈلنگ کی نیچر کچھ اور ہوگی. سملرلی اف یو آر ہینڈلنگ اے پروڈکٹ ٹائپ وچ از لو ڈیمانڈ, وہاں پہ ایگریگیٹس آپ ہائی ڈیمانڈ میں یا ہائی ویلیو میں ساری انوینٹریز کو کریں گے. اگر لو ویلیو ہے تو پھر آپ صرف سیفٹی انوینٹری کو ایگریگیٹ کر لیں گے. یہ امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. یہ دونوں جو کانسیپٹس ہیں یہ آپ کو ڈے ٹو ڈے روٹین ایکٹیویٹیز میں ٹیکٹیکل لیول کے اوپر اور جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک لیول کے اوپر فیس کرنی پڑتی ہیں. اٹ از اپ ٹو یو ہاؤ یو وڈ بی ایبل ٹو بیلنس دی کوانٹیٹیو انالیسس, جس کے لیے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ کے شامل کیا جا چکا ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں, اور ساتھ میں یو ہیو بین پرووائڈیڈ ود ڈفرنٹ اسٹیپس کہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے اور اگر یہ سچویشن ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے. پلیز میک اٹ اے پوائنٹ دیٹ وین یو آر ڈن ود دس ڈسکشن you are actually in a position to suggest to your enterprise the availability of different information system based information technology softwares. Incidentally, our module number 7 talks about role of IT in transportation. اگر آپ کو ٹیلرڈ ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجی بناتے ہوئے یا ٹیلرڈ ٹرانسپورٹیشن موڈ آئیڈینٹیفائی کرتے وقت کمپلیکسٹی کا کانسیپٹ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, so that same concept is the basis for which most of the enterprises جو سپلائی چین کو افیکٹو طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی ہیں they go for IT based softwares. اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے that they make use of all those important decision requirements through these softwares. کیونکہ ہماری جو کمپلیکسٹی ہے وہ صرف ڈسٹینس کے اوپر یا ڈیسٹینیشن کے اوپر یا نمبر آف سورسز یا نمبر آف سپلائرز یا نمبر آف ڈسٹریبیوٹرز یا نمبر آف کسٹمرز کے ساتھ لنک نہیں کرتی, وہ ان تمام کریٹیکل ڈیسیجن پوائنٹس کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے جو شاید ہمارے لیے ایک نان کمپلائنٹ انوائرمنٹ میں بہت زیادہ کریٹیکل بن جاتے ہوں, لیکن اگر کمپلائنس ہوتی جا رہی ہو تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ دے کین پوٹینشلی ڈیمیج اینڈ ڈسٹرب دا انٹائر سپلائی چین. سو یور IT software can ideally assist in all those optimal conditions where you would like to minimize your cost and maximize your profits within the set of constraints. اور اس میں آپ کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے فیکٹرز کو نظر انداز نہیں کر سکتے, موڈز آف ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ایشوز لائک کنجیشن یا پولوشن, یا اگر آپ کی فلیٹ آپٹیمائزیشن والا کانسیپٹ بھی وائلیٹ ہو رہا ہے تو وہ بھی وہ آئیڈینٹیفائی کر کے بتائے گا سافٹ ویئر دیٹ your fleet is either being underutilized or some of your resources are actually going to go out of effective service life کیونکہ ان کو ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. پھر جو سب سے کریٹیکل پوائنٹ ہے وہ جی پی ایس اپلیکیشنز ہے. ہمارے پاس جو جی پی ایس اپلیکیشن ہے وہ تو اب ایک گلوبلی ایکسیپٹڈ کانسیپٹ ہو چکا ہے. ہم صرف کمرشل سائٹ کے اوپر نہیں, ہم کنزیومر سائٹ کے اوپر بھی اس کی استعمال دیکھ رہے ہیں ہماری ڈیلی روٹین ایکٹیویٹیز میں بھی, اور اسی طرح سے جو سپلائی چین کی ایکٹیویٹیز ہیں کسی بھی انٹرپرائز کے لیے وہاں پہ بھی اس کی ایک افادیت بہت زیادہ
اب کرٹیکل نیچر کے ساتھ ایک نیسیسٹی بن چکی ہے. اٹ از نو لانگر دا لگژری جو کسی زمانے میں وال مارٹ نے جب یہ ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا یا امبریس کیا, وہ اب ایک نیسیسٹی بن گئی ہے. اٹ ہیز بیکم a critical standard for any entity that wants to survive in the supply chain environment of today. So جہاں کہیں آپ کامن آئی ٹی اپلیکیشنز دیکھیں گے ٹرانسپورٹیشن میں, اگر وہی کانسیپٹ آپ ریپلیکیٹ کر سکیں تھرو دی انٹائر سپلائی چین, کیا آپ کا سپلائر ہو, کیا آپ کی مینوفیکچرنگ انٹرپرائز ہو, کیا آپ کا وہ ریٹیلر یا ڈسٹریبیوٹر ہو, تو یہ ساری کی ساری پرابلمز آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں. So whenever you are identifying the role of IT in transportation, make it a point that you identify the number of customers, the shipment size, the demand points, the delivery times, the information on transportation infrastructure, all those seasonal effects in which your certain infrastructural environmental issues, یا جسے کہنا چاہیے کہ آپ کا جو environmental issues کی وجہ سے انفراسٹرکچر کی اویلیبلٹی ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے. فلڈس کے دنوں میں گاڈ فاربڈ یا اس سے بھی زیادہ کوئی کیٹاسٹرفک قسم کی اگر پرابلم آ جائے, تو یہ ساری چیزیں اب آپ کا آئی ٹی سافٹ ویئر جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر جو جیوگرافک انفارمیشن سسٹمس کی فیسلٹی یا فیچر رکھتا ہے, وہ آپ کو ان پٹس ہی میں کافی چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اینڈ ایز یو آر اباؤٹ ٹو پٹ ان دی انفارمیشن, fill in the information, your inputs would suggest certain transportation strategies, certain transportation network designs, and of course the route planning and the shipment schedules یا delivery constraints identify کر دے گا. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے جب اپنا راؤٹ یا روٹ ڈیولپ کر لیا اور آپ نے کہہ دیا کہ اس روٹ کے اوپر ہماری جو مختلف ڈیڈیکیٹڈ فلیٹ والی گاڑیاں جائیں گی, ان کو ہم سافٹ ویئر کے ذریعے نہ صرف آئیڈینٹیفائی کریں گے بلکہ ان کو ہم لوکیٹ کریں گے, اور ہماری کوشش بھی یہی ہوگی کہ ہمارا جو کنٹینر ان کے اوپر ماؤنٹ ہوا ہے وہ ٹائملی ڈلیوری کرتا ہوا سیکوینس کے ساتھ پراپر طریقے سے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے. کیونکہ یہ ایز آف لوڈنگ ان لوڈنگ کنٹینر کی جو ہے وہ صرف اس جگہ تک محدود نہیں ہوتی. اٹ از ایکچولی سینڈنگ آؤٹ اے لاٹ آف انفارمیشن وچ سپلیمنٹس اینڈ کمپلیمنٹس یور ٹرانسپورٹیشن اسٹریٹجی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو یو کین ویری ویل امیجن واٹ وڈ بی دی کانسیکوینسز. کیونکہ اگر سنکرونائزیشن نہیں ہے بٹوین دا پیکنگ اینڈ دا راؤٹنگ, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو پیکنگ ہو رہی ہوگی کیا وہ اسی ٹرک پہ ماؤنٹ ہو رہی ہے جس کو اس ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے, یا راؤٹنگ جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ جا رہی. تو یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹمز کی وجہ سے یا الیکٹرانک ویریفیکیشن آف دی ارائیول آف دا پیکیجز یا کنٹینرز یا جو آپ کے گڈز ہیں جو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, وہ صرف اس وقت ہی ممکن ہے جب آپ کے پاس ایسا آئی ٹی سسٹم ہو یا آپ کے پاس ایسا سافٹ ویئر موجود ہو. کیونکہ جی پی ایس مانیٹر تو ضرور کرتا ہے ریئل ٹائم لوکیشن کو کہ ہماری اس وقت کون سی وہیکل کس پوائنٹ پہ ہے, سکھر پہ کون سی گاڑی ہے, آزاد کشمیر میں کون سی گاڑی ہے, کوئٹہ میں کون سی ہے, سبی میں کون سی گاڑی ہے, اور اگر ناردرن ایریاز میں تو اسکردو میں کون سی گاڑی ہے. بٹ دس ریئل ٹائم انفارمیشن وڈ ایکچولی امپروو دا انٹرپرائز رسپانس ٹو دا کسٹمرز ریکوائرمنٹ. کہ ہماری اگر ڈلیوری ہونی تھی جو کسی زمانے میں صرف پیکج کیریئرز ہی بتاتے تھے, اب آپ کی جو پوسٹل سروسز ہیں, آپ کی جو مختلف اسٹورز ہیں, ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, یا ایون آپ کی جو فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس یا جو آپ کی ایٹ آؤٹس ہیں یا آپ کی جو ٹیک اوے فوڈ سروس ہے, وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کی ڈلیوری اتنی دیر میں ایکسپیکٹڈ ہے, اور ہماری جو ڈلیوری کی ٹیم ہے وہ اس وقت آپ کی لوکیشن سے کس پوزیشن پہ موجود ہے. ایون یور موبائل فونس دے ایکچولی آئیڈینٹیفائی یور لوکیشن. تو مور اور لیس اب آئی ٹی کا جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ سکسیزفل طریقے سے امپلیمنٹ ہو چکا ہے. بٹ مانیٹرنگ سے زیادہ پری ایکٹیو یا پری ایمپٹیو جو ریکوائرمنٹ ہماری ہے وہ ہے کہ ہم پراپر کولیبریشن کے ذریعے وہ تمام جو سپلائرز, انٹرپرائز اور ریٹیلرز کی ٹیم کے ممبرز ہیں ان کو ایک یونیفائڈ یا ایک یونیفارم طریقے سے ایفیشینٹ روٹنگ
کے پلان کے اوپر متحد کریں. پھر اس کولیبریشن کو, چاہے وہ سافٹ ویئر بیسڈ ہو یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکیومنٹ بیسڈ ہو, آپ پراپر روٹ کے اوپر ڈلیوری ٹائمز کو انشور کرتے ہوئے, کسٹمر سروس کو انشور کرتے ہوئے, انڈسٹرپٹیڈ اور کوآرڈینیٹڈ مینر میں سپلائی چین کو پراپر طریقے سے چلاتے ہوئے اپنی فلفل کریں وہ تمام ریکوائرمنٹس جو آپ نے کسٹمر کی رسپانسونیس کو اور ایفیشنسی کو سامنے رکھتے ہوئے کمٹ کی ہیں. سو آر لاجیکل سجیشن ٹو اینی ون وڈ بی کہ جب کبھی آپ پراپر طریقے سے اپنا آئی ٹی بیس سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں تو ان رسک کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیجیے جو کسی بھی سافٹ ویئر کی اویلیبلٹی کے باوجود کسی بھی انٹرپرائز کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو انسیڈنٹلی آر 8th module today for discussion is the management of risk in transportation. یہ رسک مینجمنٹ ان ٹرانسپورٹیشن میں 3 ٹائپ آف رسک آپ کو ویسے ہی آئیڈینٹیفائی کرنے اب تک آ چکے ہیں. یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا رسک دیٹ دا شپمنٹ کین بی ڈیلیڈ, کیونکہ آپ ٹرانسپورٹیشن نیٹورک کی بات کر رہے ہیں, دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی شپمنٹ ڈیلے ہو جائے. دین دیر از اندر ٹائپ آف رسک دیٹ دا شپمنٹ ڈز ناٹ ریچ اٹس ڈیڈیکیٹڈ ڈیسٹینیشن. جو ڈیسٹینیشن آپ سے کہی گئی تھی یا مقررہ جو جگہ پہ وہ سامان جانا تھا وہاں پہ وہ سامان نہیں پہنچتا ڈیو ٹو انٹرمیڈیٹ نوڈز یا لنکس کے فیلئر کی وجہ سے, یا کوئی ڈسرپشن ایسی آ گئی ڈیو ٹو ایکسٹرنل فورسز جس کی وجہ سے یہ ایک رسک کا فیکٹر موجود رہتا ہے. پھر تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ رسک آف ہیزرڈس مٹیریل. اس کی جو ڈلیوری ہے اس کو آپ کس طرح سے مینج کریں گے, اس کے لیے کون سی میٹیگیشن اسٹریٹجیز آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے سو دیٹ دا پرابیبلٹی آف ڈسرپشنز گو ڈاؤن. کیونکہ اگر آپ الٹرنیٹیو روٹنگز بھی بنا دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھی رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی ہے, لیکن الٹرنیٹیو سولوشنز ہمیشہ کارآمد نہیں ہو سکتے. دے وڈ اونلی ورک فار اے اسپیسیفک ٹائم, اور ہو سکتا ہے وہ دوسری دفعہ اسی پرابلم کے لیے قابل استعمال نہ ہوں. اور کوشش کیجئے جب کبھی آپ کوئی ہیزرڈس مٹیریل جو کہ کیمیکل یا انڈسٹریل یوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہو, جیسے اگر آپ نے کوئی ایسی گیس کو ٹرانسفر کرنا ہے یا آپ نے کوئی ایسے لکوڈ کو ٹرانسفر کرنا ہے جس کا انڈسٹریل یوز تو بہت زیادہ ہے لیکن ہیومن سائڈ کے اوپر وہ انسانوں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہو, تو ان کے لیے ایسے اسپیشل کنٹینرز آپ استعمال کیجئے جو فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز ہیں ان لکوڈس کے یا گیسز کو, ان کو نہ چینج ہونے دیں. کیونکہ آپ کے سامنے مختلف ڈیزاسٹرز ہیں جو دنیا میں ریکارڈ کیے گئے. اگر پچھلے 20 سالوں میں دیکھیں تو کوبے اسٹیل کا ڈیزاسٹر ہوا 1994 میں, یا 2011 میں سونامی آیا جاپان میں, تو اس نے ہونڈا اور ٹویوٹا کو کافی حد تک نقصان پہنچایا, لیکن ان لوگوں نے یا ان سپلائی چین مینیجرز نے اپنی جو الٹرنیٹیو سولوشنز تھیں یا روٹنگز تھیں ان کو اتنی بہتر طریقے سے ایز میٹیگیشن اسٹریٹجیز استعمال کیا کہ دیر واز نو لاس, اور ان کی جو سپلائی چین تھی وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوئی. سو ہیزرڈس مٹیریلس وڈ بی ہارمفل اور کین بی ہارمفل فار دا پیپل اور دا انوائرمنٹ, اور اس کے لیے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ آپ امپیکٹ کو منیمائز کیجیے. So this is a suggestion in the practical domain of transportation decisions, which incidentally again is our final module for today, making transportation decisions in practice. اس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ if your transportation strategy is not aligned with your competitive strategy, all your decision making, all your suggestions, all your interventions, they would not help the enterprise or the supply chain partners of the enterprise. پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان ہاؤس اور آؤٹ سورس ٹرانسپورٹیشن کو بھی کنسیڈر کریں, کیونکہ سم ہاؤ دی ادر ان ہاؤس ٹرانسپورٹیشن کو عام طور پہ لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ اس نوعیت کی چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی, اور ہم ڈیڈیکیٹڈ آؤٹ سورسڈ قسم کی اینٹی کے ساتھ کوئی کانٹریکچوئل ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. اور اگر آپ نے پراپر طریقے سے اپنی وہیکل کی فلیٹ کی یا جو ڈیڈیکیٹڈ آؤٹ سورس ٹرانسپورٹیشن کی فلیٹ اویلیبل ہوتی ہے اس کی انسپیکشن نہیں کی تو یو کین ایکچولی رن انٹو پرابلمس. اسے بھی دیکھ لیجیے. پھر آپ کو ٹیکنالوجی کے استعمال کا پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ٹیکنالوجی کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ ٹرانسپورٹیشن کی پرفارمنس کو ڈائریکٹلی
impact کرتی ہیں, and most of the time unfortunately in a very negative manner. Similarly, you should be able to design flexibility in the transportation network. کیونکہ اگر آپ ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک میں فلیکسیبلٹی نہیں ڈیزائن کریں گے, یور نیٹ ورک وڈ ہیو دی ایبلٹی آف ناٹ فلفلنگ دا ریکوائرمنٹ آف دا کسٹمر آل دا ٹائم. اس کو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نیا چیلنج سامنے درپیش ہوگا. سو یہ وہ امپورٹنٹ پریکٹسز ہیں, یہ وہ امپورٹنٹ پریکٹیکل پرابلمز ہیں جن کو آپ کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. یو شوڈ بی ایبل ٹو فلفل دی سپلائی چین مینیجرز رول, کیونکہ ہسٹوریکلی کسی بھی انٹرپرائز میں جب کبھی ٹرانسپورٹیشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ لوور ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کے ساتھ ایک اپروچ کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں, اور وہاں سے ہیلپ ہونے کے بجائے ایک سب آپٹیمائزیشن کی اسٹریٹجی پوری کی پوری انٹائر سپلائی چین کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے. سو یور جاب ایز اے سپلائی چین مینیجر شوڈ بی دیٹ یو شوڈ ایویلویٹ دا ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بیسڈ آن a combination of transportation costs, inventory costs, and the level of responsiveness achieved with customers. پھر جب کبھی آپ ان ہاؤس اور آؤٹ سورس ٹرانسپورٹیشن کی بات کریں تو اپنی ایبلٹی کو لوز نہ کیجیے. اف یو آر گوئنگ ٹو لوز دا ان ہاؤس ایبلٹی, یور کمپیٹیٹرز میں اوور ٹیک یو, اور وہ شاید کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج حاصل کر لیں. ہاں یہ ضرور ہے دیٹ وین یو آر ہائرنگ این آؤٹ سورسڈ اینٹی, اس کی جو فلیٹ ہے وہ اگر آپ سے بہتر کنڈیشن میں ہے, اگر اس کے ڈرائیورز یا جو اس کے آپریٹرز ہیں وہ زیادہ بہتر اکوپمنٹ کو ہینڈل کرنے کی ٹریننگ حاصل کر چکے ہیں, یو شوڈ میک یوز آف دیٹ. لیکن اگر ایسا نہیں ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ فلیٹ کی اسپیشلائز کنٹینرز نہیں ہیں, جیسے آپ پیریشیبل آئٹمس کو اگر سپلائی چین میں ہینڈل کر رہے ہیں, تو یو شوڈ گو فار دیٹ. لیکن بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ یو شوڈ ٹرائی ٹو بیلنس بٹوین ان ہاؤس اینڈ آؤٹ ہاؤس, یا آؤٹ سورس جو اینٹی ہے اس کو بیلنس کیجیے اپنے ان ہاؤس کیپیبلٹیز کے ساتھ. پھر ٹیکنالوجی کو آئی ٹی بیس سافٹ ویئرس کے ذریعے آپ انکارپوریٹ تو کر سکتے ہیں, لیکن استعمال کرنے کے لیے اس کی ٹریننگ بھی آپ کو چاہیے ہے. ٹریننگ کے ساتھ اس کے جو بہتر نتائج ہیں ان کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے. اینڈ پرائمرلی ود اویلیبلٹی آف سیٹلائٹ بیسڈ کمیونیکیشن, any wrong step would hurt you more than bringing any advantage to you. اور جب کبھی آپ نے کہا کہ میں فلیکسیبل ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک بنانا چاہتا ہوں, تو وہ فلیکسیبل ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک انسرٹن انوائرمنٹ میں آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے. اگر وہ ایسا فائدہ نہیں پہنچا رہی تو پور ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک جو ہوگا وہ شاید ایکسپینسو بھی ہو, اور آپ کی مختلف جو ٹرانسپورٹیشن کی پرابلمس ہیں ان کو انٹینسیفائی کر کے انٹرپرائز کو نقصان پہنچا سکتی ہے. سو اف یو آر اگنورنگ انسرٹنٹی, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو. یو شوڈ آلویز ٹیک انٹو اکاؤنٹ دیز امپورٹنٹ فیکٹرس. تو آپ نے یہ 2 لیکچرز میں کیا کچھ پڑھا؟ آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کہ رول آف ٹرانسپورٹیشن از ویری کریٹیکل ان اے سپلائی چین. یو ور ایبل ٹو ایویلویٹ دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز آف ڈفرنٹ موڈز آف ٹرانسپورٹیشن. یو ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی انفراسٹرکچر اینڈ پالیسیز in transportation. You were able to identify the relative strengths and weaknesses of various transportation options جو کسی بھی نیٹ ورک ڈیزائن میں یا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ڈیزائن میں آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں. آپ نے پھر وہ تمام ٹریڈ آفس بھی آئیڈینٹیفائی کیے, آپ نے رول آف آئی ٹی کو بھی دیکھا, آپ نے رسک مینجمنٹ کو بھی دیکھا, آپ نے پریکٹیکل ایشوز کو بھی دیکھا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ تمام انفارمیشن یا نالج اویلیبل ہے جو ہمیں ایک اچھے ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کو بنانے کی صلاحیت یا اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے؟ دیر آر 2 امپورٹنٹ contributions from different professionals and philosophers جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, so that you can actually locate and benchmark yourself. The first one is from Todd Littman. He suggests that accessibility is the ultimate goal of most transportation and so is the best approach to use it. کہ اگر آپ نے ناردرن ایریاز میں روپس کو دیکھا کہ روپ کے ذریعے کس طرح سے آپ اپنی ٹرانسپورٹیشن کو کمپلیٹ کرتے ہیں, تو کس طرح سے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح سے ولفریڈ او کراس, انہوں نے کہا کہ اگر آپ ناشتے کی میز پہ بیٹھ کے ایک ڈبل روٹی کا سلائس اٹھاتے ہیں تو انہوں نے اس کے حوالے سے پوری سپلائی چین کو سم اپ کر دیا جس میں ٹرانسپورٹیشن کا بھی ذکر آتا ہے. ہی سجیسٹ دیٹ
Within this thin wafer of bread is caught up symbolically the labor of plow and of sowing, of harvest and threshing, of milling, of packing, of transportation, of financing, of selling and packaging. Man's industrial life is all there. I'm thankful for your active listening, and I sincerely hope that what you have learned today with respect to transportation network would be beneficial to you and to your enterprise. Khuda Hafiz.